اپنی انتہا کو پہنچتا ہے تو کبھی عبدالہادی دین پوری کہلاتا ہے، کبھی عبدالشکور دین پوری کہلاتا ہے، اور کبھی اسحاق قریشی کہلاتا ہے۔ 1937 میں دلی میں ایک بہت بڑے اللہ والے کی درگاہ پر عالمی مرکز تبلیغی جماعت کا قائم، پاکستان بننے سے 10 برس پیش، اور اس میں پوری دنیا سے وہ لوگ جو لوگوں کو بازاروں سے مسجدوں میں لانے کے مشن کے علم بردار تھے وہ جمع، اور وہاں یہ طے پایا کہ اللہ والے کیونکہ لوگوں کے دلوں میں دنیا کی محبت نکال کر آخرت کی محبت پیدا کرتے، اس لیے تبلیغ کا مرکز اس درگاہ پہ ہوگا جو تبلیغ کا اصل مقصد ہے، اس لیے کہ زمانی برکات اور مکانی برکات ہر تحریک کی بنیاد ہے۔ جس خانقاہ پر تبلیغی مرکز کی بنیاد رکھی گئی ان بزرگ کو دلی میں سلطان جی کہتے تھے، اور دلی شہر میں یہ مشہور تھا کہ جس بادشاہ کی حضرت نظام الدین اولیاء دہلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ منظوری دیتے ہیں، ہندوستان کا تخت اس کے نصیب میں ہے۔ دلی کے قریبی میوات کا علاقہ تھا جہاں کے آدھے لوگ بانی جماعت تبلیغ حضرت اقدس مولانا محمد الیاس دہلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی تحریک سے وابستہ، اور انہی اکناف کی دیہاتی آبادی میں نصف کے قریب لوگ دلی کی جامع مسجد فتح پوری میں حضرت امام انقلاب مولانا عبید اللہ سندھی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے جانشین اور مسند نشین حضرت شیخ التفسیر امام الاولیاء حضرت مولانا احمد علی لاہوری رحمۃ اللہ علیہ کے دامن سے وابستہ۔ تو جب جمعرات ہوتی تو میوات کے لوگ پیدل حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کے خانقاہ پہ شب جمعہ کے لیے آتے، اور آدھے لوگ جامع مسجد فتح پوری دلی میں حضرت شیخ التفسیر امام الاولیاء حضرت مولانا احمد علی لاہوری کی مجلس ذکر میں شرکت کے لیے تشریف۔ تقسیم ملک کے بعد میوات کے تمام لوگ جو جماعت تبلیغ سے وابستہ تھے ان کو ان کے حصے کی زمینیں رائے کے اطراف کر دی، اور ان لوگوں نے رائے میں
دلی کے طرز کا تبلیغی اجتماع کے انعقاد کا اعلان۔ ظاہر ہے کہ رائے گنج لاہور کے مضافات میں تھا اور ہے، وہاں اس قدر اجتماع ممکن ہے۔ ایک بزرگ تھے عبداللہ میواتی، انہوں نے اپنی 9 ایکڑ زمین پر تبلیغی مرکز قائم کرنے کا اعلان، اور تبلیغ والوں کو ہر جمعرات ایسی جگہ کی تلاش تھی جو شہر لاہور کے قریب، تو اسی باغبان پورے کے قریب ایک جگہ تھی گھاس منڈی۔ اس گھاس منڈی کے قریب بلال پارک کی ایک چھوٹی سی جگہ پر تبلیغ والوں کو لاہور میں ٹھکانے کی جگہ، تو تمام تبلیغ کے بزرگ لاہور میں حضرت امام لاہور رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں حاضر ہوئے اور کہا کہ رائے گنج میں بھی حضرت، دلی میں بھی حضرت مولانا محمد الیاس دہلوی رحمۃ اللہ علیہ ہر قدم پہ آپ سے مشورہ کرتے ہیں، اور اب بھی ہمیں یہی ہدایت ہے کہ آپ سے مشورہ کریں۔ حضرت امام لاہوری رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ حضرت مولانا محمد الیاس دہلوی زیدہ مجدور کا مجھے ابھی گرامی نامہ موصول ہوا ہے، ان کے صاحبزادے حضرت جی مولانا محمد یوسف صاحب ایک جماعت کے ہمراہ میرے پاس تشریف لائے، تو یہ جو آپ کی غرض ہے کہ لاہور میں کوئی جگہ ہفتہ وار اجتماع کے لیے جماعت تبلیغ کو دی جائے اور اس کے لیے دعا کی جائے، اس میں مولانا محمد یوسف صاحب کا مشورہ بھی شامل ہے۔ حضرت اقدس مولانا محمد یوسف چند دنوں کے بعد شیروں والے تشریف لائے، غالباً اکتوبر یا نومبر 1947 کی بات۔ تو حضرت اقدس مولانا حضرت جی مولانا محمد یوسف صاحب جو حضرت مولانا محمد الیاس صاحب کے بڑے صاحبزادے تھے اور پہلی مرتبہ تبلیغ میں جڑ کے جماعت کے ساتھ شیرہ والے ہی آئے، جب وہ شیرہ والے حاضر ہوئے تو فرمایا ابا جی نے کہا تھا کہ جب حضرت سے اجازت لو تو ان سے پوچھ لو کہ ہمیں کوئی رہنمائی کا اصول بتائیں جس سے اللہ ہمارے کام میں برکت دے اور اس کو اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت سے متصل فرمائے۔ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ حضرت امام لاہوری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے فرمایا مولی یوسف اپنے کام میں غلو، اپنے کام میں یہ جذبہ کہ میرا کام سب سے بڑھ جائے، یہ کامیابی کے آثار ہے۔ لیکن اگر کبھی آپ نے یہ خیال کیا کہ یہ تبلیغ جو دین کا شعبہ ہے اللہ اس میں لگا کر ہماری آخرت بنا دے تو آپ
کبھی اگر آپ نے یہ سوچ لیا کہ یہ تبلیغ کی طرف لوگوں کو بلانا یہ دین کا ایک حصہ نہیں بلکہ یہ کامل دین ہے، تو آپ ناکام ہیں۔ جب رخصت ہونے لگے تو ہمارے حضرت امام لاہوری رحمۃ اللہ علیہ نے مولانا محمد یوسف دہلوی رحمۃ اللہ علیہ سے فرمایا کہ آپ کی دعوت کے کچھ ساتھی جو لاہور میں جماعت سے منسلک ہوئے تھے ان کو ایک مرکز کی ضرورت ہے، تو میں نے بلال پار کی مسجد کو تبلیغ کے ہفتہ وار شب جمعہ کے اجتماع کے لیے قبول کیا اور ان کو تجویز دی ہے کہ بلال پار کی مسجد میں تبلیغ والوں کا ہفتہ وار اجتماع ہوا۔ اب جب شب جمعہ کا اجتماع ہوگا تو اگلے دن جمعہ المبارک ہو، تو آپ کے اجتماع میں اتنے لوگ جمع نہیں ہوتے کہ حنفی نقطہ نگاہ سے بلال پار کی مسجد میں جمعہ ہو۔ شب جمعہ میں بلال پار کی مسجد میں جو لوگ جمع ہوتے ہیں ان کی تعداد اتنی نہیں ہے کہ بلال پار کی مسجد میں جمعہ ہو سکے۔ وہاں بلال پار کے قریب ہی ایک ہمارے عزیز ہیں حضرت مولانا محمد اسحاق عالم، آپ سب تبلیغ والے جمعے کے دن حضرت کی مسجد جامع مسجد عمل میں تشریف لے جائیں اور حضرت کے پیچھے نمازیں ادا کرتے ہیں۔ اور میں ان سے کہوں گا کہ کبھی کبھی آپ کی نصرت کے لیے وہ بھی آ جائے کریں، اور ان کے یہاں ہر اتوار کو سلسلہ قادریہ کی مجلس ذکر ہوتی ہے، اس میں کبھی کبھی آپ لوگ بھی چلے جائیں۔ تو سن 47 میں جب تبلیغ لاہور میں آئی، اس کے پہلے امام کا نام حضرت مولانا محمد اسحاق عالم رحمۃ اللہ۔ کیونکہ دین کی بنیاد نسبت پر، اگر نسبت باقی ہو تو چیز باقی ہو، نسبت چلی جائے تو پھر یہ جا کے آ گئی۔ یہ بجلی نہیں جو جا کے پھر آ بھی جائے، یہ جب ایک دفعہ رخصت ہو جائے تو اس سے بڑا کوئی منحوس لمحہ ایمانی اور روحانی زندگی کا، اس لیے کہ سب سے بڑی نحوست زوال نسبت، اور جب انسان کے اندر سے اس کی نسبت چھن جائے تو پھر وہ کسی جگہ کا نہیں۔ میرے محترم دوست، نسبت آنے والوں کا زیور ہے، اور جن کے پاس آیا جائے ان کا پیمانہ، ان کو آزمائش سے دوچار کرنا، ان کو کسی چیز میں مانگنا زوال نسبت کی۔ اگر آدمی کہیں جائے تو اپنی آخرت کی اصلاح کے لیے
حضور علیہ السلام و تسلیم فرماتے ہیں الدین کلہ ادب، دین ادب کا نام۔ مسجد میں داخلے کے وقت آدھی نماز تبھی قبول ہو جاتی ہے جب آپ مسجد میں ادب سے آتے ہیں، اور اگر بے ادبی سے دخول فی المسجد ہو تو آپ کا ایمان خروج من المسجد ہو جاتا ہے۔ اس لیے کہ مسجد کے آداب میں یہ ہے کہ آپ دائیں بائیں نگاہیں مت گھمائیں، مسجد کی چھت اور کھڑکیوں کا جائزہ نہ لیں، بلکہ اپنے افعال، اپنے اعمال کا جائزہ لیں۔ سلسلہ قادریہ کی مجلس ذکر میں جو آخری عمل ہے وہ مراقبہ۔ وہ مراقبہ اس لیے کیا جاتا ہے کہ ہم مجلس ذکر کے بعد بایاں کان بائیں گھٹنے کے ساتھ لگائیں، آلتی پالتی مار کے بیٹھ جائیں اور خیال یہ کریں کہ بجلی بند ہے، اندھیرا ہے، قبر میں بھی اندھیرا ہوگا، میرے اعمال کیسے؟ اگر حالت مراقبہ میں آپ کو اپنے اعمال اچھے لگیں تو الحمدللہ، اگر اس میں خامی اور خرابی ہو اللہ سے دعا کریں کہ اللہ قبر میں جانے سے پہلے مجھے معافی تلافی کی توفیق عطا فرما، معافی تلافی کی توقیر عطا فرما، کیونکہ آخرت کی توقیر، آخرت کا وزن، آخرت کی کامیابی اچھے اعمال سے۔ اعمال وزن کیے جاتے، اس لیے آخرت میں اعمال گنے نہیں۔ یہ نہیں ہے کہ جنت میں داخلے کے لیے 40,000 نیکیاں چاہیے اور جس کی 40,000 سے کم نیکیاں ہیں وہ جنت میں داخل نہیں۔ جنت میں داخلے کے لیے عمل چاہیے جو ہمارے گناہوں سے زیادہ۔ اگر ہمارے گناہ زیادہ ہیں تو جنت میں داخلہ ہے، اور اگر ہماری نیکیاں زیادہ ہیں تو جنت میں داخلہ ہے۔ تو جنت میں داخلے کا کرائٹیریا، جنت میں داخلے کا نصاب گناہ کم اور نیکیاں۔ اس لیے اللہ والے فرماتے ہیں کہ رات کو سونے سے پہلے، ابھی حضرت اقدس خطیب اہل سنت زیدہ مجدود ارشاد فرما رہے تھے کہ کون سی سنت پڑھنے کی سونے سے پہلے، تاکہ آپ دیکھ سکیں اور رب بھی دیکھ سکیں۔ ایکم احسن، آپ روزانہ سونے سے پہلے جائزہ لے لیجیے کہ میرے آج کے اعمال جنت میں جانے والے زیادہ ہیں یا جنت میں جانے والوں کے اعمال سے کم۔ حضرت اقدس مولانا ابو الحسن ندوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، جو لکھنؤ کے بہت بڑے عالم تھے اور پوری دنیا کے سب سے بڑے عالم، شرق و غرب کے عالم، عرب و عجم کے عالم، انہوں نے ایک مرتبہ شیراوالے میں جب حضرت غوری رحمۃ اللہ علیہ سے پڑھتے تھے، حضرت سے ایک دن عرض کیا کہ حضرت میں کامیاب ہو کے دنیا سے جانا چاہتا ہوں، آپ مجھے بتلائیں کہ کیا کیا کروں۔
حضرت فرمایا بیٹا روزانہ رات کو یہ جائزہ لیا کرو آج نیکیاں زیادہ ہیں یا الٹا وہ تو اکثر گناہ ہی زیادہ ہوتے ہیں. گناہ اس کے ہوتے ہیں زیادہ جو احتیاط کا دامن چھوڑتے ہیں. علی میاں آپ احتیاط کو لازمہ بنا اپنے مزاج کا حصہ بنا لیں. جب غیر محتاط نہیں رہیں گے اللہ کی رحمت ہم کے نام. ان کا اس کی عملی تعبیر کیا ہوگی, اس کی عملی شکل کیا ہوگی. تو حضرت امام لاہوری رحمۃ اللہ تعالی علیہ رحمۃ اللہ سے فرمایا اگر آپ کی نیکیاں کم ہوں تو ایک تسبیح درود شریف پڑھ کے اپنے تمام اساتذہ کو, اپنے تمام بزرگوں, دادا دادی, نانا نانی, خالو خالہ, پھپھا پھپھی, اپنے تمام اساتذہ اور اپنے مشائخ کو ایصال ثواب. تو جتنی زائد لوگوں کو ایصال ثواب کریں گے اتنی مرتبہ 10 سے ضرب دے کے درود شریف آپ کے نام ہے آپ اتنے گناہ معاف ہو جائیں اور اسی قدر جنت کے قریب. ان کا حضرت ہم کو طالب العلم حضرت مولانا ابو الحسن ندوی رحمۃ اللہ تعالیٰ کی آستے حضرت ہم کو طالب العلم ایک درود شریف مکمل پڑھے درود ابراہیمی 1 منٹ میں 2 مرتبہ زیادہ سے زیادہ پڑھ لیں. حضرت امام لاہوری رحمۃ اللہ علیہ درود شریف چھوٹا ہو یا بڑا اللہ کے یہاں اس کی قیمت یکساں. اللہ جل جلالہ کے یہاں اس کی اور کا پھر حضرت آپ ہی بتا دیجیے. فرمایا یہ جو سوال آپ نے کیا ہے یہی سوال میرے پیر مرشد حضرت اقدس مولانا خلیفہ غلام محمد دین پوری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ سے حضرت امام انقلاب مولانا عبید اللہ سندھی نے کیا جب وہ کابل گئے کہ حضرت میں کون سا درود شریف پڑھا. حضرت دین پوری رحمۃ اللہ علیہ عام طور پر گفتگو نہ فرما. جب ان سے کچھ بھی کسی بھی کام کے متعلق استفسار کیا جاتا تو حضرت یا ہاں میں یا نہ میں یا اس بات میں یا نفی میں جواب. تو پہلی مرتبہ اپنی بیعت کے بعد حضرت اقدس حضرت مولانا خلیفہ غلام محمد دین پوری رحمۃ اللہ تعالی علیہ رحمۃ واسعہ کی مبارک آواز حضرت مولانا عبید اللہ سندھی رحمۃ اللہ علیہ نے سنی اور فرمایا مجھے 2 خوشیاں ملی. ایک درود شریف عطا ہونے کی اور ایک اپنے مرشد کی آواز میں بات سنی. حضرت نے فرمایا پٹ صلی اللہ علیہ نبی پڑھ گدا تھا صلی اللہ علیہ نبی. تو 100 مرتبہ صلی اللہ علیہ نبی 1.5 منٹ میں میرے محترم دوست مغل باغ فقیر کی معجزات کے لیے
کہ یہ جگہ اور حضرت اقدس مولانا محمد اسحاق قریشی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی نسبت والی تمام جگہیں جو ہیں ان میں برکات امام لاہوری رحمۃ اللہ علیہ اور جیتے جی کچھ قدر ہوتی نہیں انسان وفائیں یاد آتی ہیں مر جانے میں. حضرت اقدس مولانا قاری جمیل الرحمن اختر رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ بڑے باپ کے بڑے اور ہمیں امید ہے صاحبزاد گانے والا دربار سے اللہ ان کو مقامات بلند سے سرفراز فرمائے. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا. انشاءاللہ 7 ستمبر کو مینار پاکستان پر جو ختم نبوت کانفرنس ایک انعقاد پذیر ہوا چاہتا ہے اس کے لیے دعا فرمائیے. اللہ پاک اس کانفرنس کو ہماری مغفرت کا وسیلہ بنائے. اللہ جل جلالہ عما نوالہ ہمارے ساتھ کرم کا معاملہ فرمائے. اللہ پاک اس ہونے والی کانفرنس کو حضرت مولانا جمیل الرحمن اختر کے صدقہ جاریہ کے طور پر قبول فرمائے. حضرت کی جنازے میں نے یہ نیت کی تھی کیونکہ وہ ختم نبوت کے فدائی تھے. اللہ توفیق دے کر اس 7 ستمبر کو ان کے لیے انشاءاللہ مغفرت کے طور پر یہ اجتماع ہوگا. اللہ پاک اس میں خزانہ غیب سے تائید نصیب فرمائے. ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله وصحبه أجمعين برحمتك يا أرحم